بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایل ایل بی نوٹس کے حوالے سے جو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ جنرل ڈیفینسز ان ٹاٹ آپ نے یا تو پڑھ چکے ہوں گے یا پھر آپ نے بھی یہ پڑھنا ہوگا۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اسی کویشچن کی جو سمری ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ آپ آسانی سے وہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے ریویژن کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ موزوں رہے گی۔ اس میں جو آپ کے ساتھ آج ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ٹاٹ لا جو ہے، اس میں آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ اگر ہم لفظی معنی جو ہیں وہ ٹاٹ کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹویسٹ کرنا، لیکن یہاں پر جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ پیورلی ہم پہلے اس کا ایک انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ اس کا انٹروڈکشن جو ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے۔ یہ پورا کویشچن جو ہے یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے تیار کیا ہے تاکہ اس میں جتنی ہیڈنگس پاسبل ہو سکتی ہیں وہ ہم لکھیں اور اتنی لکھیں جو آپ 30 سے 35 منٹ کے اندر ایگزام کے اندر اس کو لکھ سکیں۔ میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کرتا چلوں کہ جس وقت ہم ٹاٹ کیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، یعنی دو فریق ہوتے ہیں۔ اس میں ایک کو پلینٹف کہتے ہیں اور ایک کو ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں۔ پلینٹف وہ شخص ہوتا ہے جس کے کوئی حقوق سلب کر لیے جائیں یا وائلیٹ ہوں تو وہ پھر کورٹ میں جاتا ہے اپنی ریمیڈی سیکھ کرنے کے لیے کہ جی میرے اگر رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں تو میرے لیے کیا ریمیڈی موجود ہے۔ جبکہ ادر ہینڈ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینڈنٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے۔ تو جنرلی جو ہے جس نے کوئی بھی چیز اگر ایسی کی ہے جو رانگ ڈوئر ہے، جس نے کسی کے کوئی رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے تو وہ پھر لائبل ہے کہ اس نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے، جیسے بھی کورٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈیسیجن لیتی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک لیٹن ورڈ تھا۔ اگر آپ نیچے دیکھیں تو میں نے اس کو مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ میننگ آف ٹاٹ کے اندر اس کا مطلب ہے ٹاٹم ایک لاطینی لفظ تھا جس سے یہ ٹاٹ جو ہے یہ ورڈ نکلا۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کنڈکٹ کرنا۔ اگر ہم آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کی میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ رانگ یا سول رانگ۔ اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو سول کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں جو ڈینائل آف انجرڈ پرسنس کلیم ہے بائی دا رانگ ڈوئر، اس کو ہم جنرل ڈیفینس ان ٹاٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اس سے سیف گارڈ کرنے کے لیے یا ڈیفینس لینے کے لیے کہ اس کا کیا ڈیفینس ہے، وہ انجرڈ پرسن کے کلیم کو، یعنی پلینٹف، یہاں انجرڈ پرسن سے مراد پلینٹف ہے، وہ اس کی پلینٹف کا جو کلیم ہوتا ہے، جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی ڈیفینس پیش کرتا ہے۔ کوئی ڈیفینس سے مراد کہ کوئی ایسی وجہ پیش کرتا ہے یا کوئی ریزن ایسا پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ اس وقت جو ہیڈنگ ہے وہ ہم جنرل ڈیفینسز ٹاٹ کے نیچے جو ہے آپ کو مختلف جو ان کے ڈیفینسز ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کے ایل ایل بی کے اسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تاکہ آپ اس کو پریپیئر کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز کانسینٹ ہے۔ کانسینٹ سے مراد لی جاتی ہے کہ کسی کے رضامندی کا ہونا، مرضی کا شامل ہونا، اور اس میں بہت لمیٹڈ سی ایسی سچویشنز ہیں۔ میں اس میں آپ کو ایک اگزامپل کے طور پہ جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی کرکٹ کا میچ دیکھنے جائے اور وہاں جو اسٹیڈیم ہے اس کے اندر اس کو بال جو ہے وہ ہٹ کر جائے تو وہ کوئی کمپنسیشن کلیم نہیں کر سکتا، نہ تو اس سے کہ اسٹیڈیم کی جو اتھارٹیز ہیں
یا پھر اگر کوئی ایسا بیٹسمین تھا جس نے کوئی ایسی ہٹ جو تھی وہ کی جس کی وجہ سے وہ بال کسی کو لگ جائے. کیونکہ اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کو یہ چیز ایک سامنے آئے گی کہ جب اس نے فیصلہ کیا، ٹکٹ خریدا اور جا کے بیٹھا، تو اس نے وہ رسک جو تھا ایک اسٹیڈیم میں بیٹھنے کا اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بیکاز دا رانگ ڈوئر کین پروو دیٹ دا انجرڈ پرسن والنٹریلی پٹ ہمسیلف ان دیٹ سچویشن، تو یہ بات ٹھیک ہوگی کہ اگر جو بھی ڈیفینڈنٹ ہو وہ اگر یہ عدالت میں ثابت کرے کہ جو انجرڈ پرسن ہے یعنی جو پلینٹف ہے اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالا جس کی وجہ سے کوئی ایسا ایکٹ ہوا جس نے اس کو انجر کیا، تو یہ ایک کانسینٹ جو ہے یہ ایک جنرل ڈیفینس ہے ٹارٹ کے حوالے سے. اس میں ایک دوسری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے کہ انجرڈ پرسن ہمسیلف رانگ ڈوئر. رانگ ڈوئر یہاں سے مراد اب یہ لے جائے آ رہی ہے کہ جو پلینٹف تھا، جو انجرڈ پرسن تھا، اس نے اپنے آپ کو خود جانتے بوجھتے ہوئے جو تھا کوئی ایسی چیز جو تھی وہ ہوئی جس کی وجہ سے کوئی انجری کاز ہو گئی. اب یہاں پہ انجری سے مراد زخمی ہونا نہیں ہے، بلکہ زخمی ہونا ان تمام چیزوں کے ساتھ شامل ہے جس میں کسی کا جب کوئی رول جس کا کوئی رائٹ جب وائلیٹ ہوتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انجرڈ پرسن ہے، یعنی اس کے کوئی جس کے اگر کوئی حقوق سلب کر لیے جائیں یا جہاں پہ کہیں ان کی خلاف ورزی ہو، کوئی رانگ ڈوئنگ کی وجہ سے کسی کے رائٹس وائلیٹ ہوں تو اس کو انجرڈ پرسن کہتے ہیں. تو اگر تو اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جیسے اگر کوئی کسی احاطے میں داخل ہوا، وہ مطلب پراپرٹی ایسی ہے جو گھر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ادارہ اس طرح تھا، یا کسی ایسی بلڈنگ میں داخل ہوا جہاں اس کو کوئی کتا کاٹ لیتا ہے، لیکن وہاں گیٹ پہ یا کسی نمایاں جگہ کے اوپر اگر کسی نے بورڈ لگایا ہوا ہے کہ بی اویئر آف ڈاگ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے انفارم کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کتے سے خبردار رہیں. اب اگر اس نے یہ بورڈ لگایا ہوا ہے بی اویئر آف ڈاگ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایکسپریسلی انفارمڈ کر دیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس کو ٹریس پاس کرتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ خود ہی وائلیٹ کرتا ہوا کسی اس نے کوئی ایسی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے وہ انجری کاز ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک جنرل ڈیفینس ہے کہ کوئی شخص یہ ڈیفینس لے سکتا ہے کہ جناب میں تو لکھ چکا ہوا تھا گیٹ کے اوپر اور میں نے نمایاں جگہ کے اوپر اس کو واضح طور پہ لکھا تھا، تو جو پلینٹف ہے، جو انجرڈ پرسن ہے، اس نے وائلیشن کی، وہ خود ہی اس نے غلطی کی جس کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہوئی. تیسرے نمبر کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ ان ایویٹیبل ایکسیڈنٹ، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. ان ایویٹیبل سے مراد ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے بچا نہ جا سکے یا جس کو اگنور نہ کیا جا سکے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر وہ چیز ان ایویٹیبل ہو گئی ہے، یعنی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر اگر آپ اس کی اگزامپل میں دیکھیں تو if person accidentally injured and something happen, that accident can't be avoided even with the reasonable care. After all, how can an injured person blame for someone else for this accident? ایسا حادثہ ہو جائے جو ایک ریزنیبل کیئر کرنے کے باوجود بھی اوائڈ نہ کیا جا سکے، تو اس کو ہم ان ایویٹیبل ایکسیڈنٹ کہتے ہیں اور یہ ایک جنرل ڈیفینس کے طور پہ ٹریٹ ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ ایکٹ آف گاڈ ہے کہ اگر کوئی ایسا پلینٹف ہے یا کوئی ایسا کلیمنٹ ہے، کوئی انجرڈ پرسن ہے. انجرڈ پرسن سے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ انجرڈ پرسن سے مراد زخمی نہیں ہوتا ہے. انجرڈ پرسن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے کوئی رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں، تو اس کو ہم انجرڈ پرسن کہتے ہیں. یہاں پر اگر کوئی نیچرل ایونٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ارتھ کوئک تھا یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسا فلڈنگ کا ایلیمنٹ تھا،
تو یہ ایکٹ آف گاڈ ہے، تو یہ بھی ایک جنرل ڈیفینس جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے سول کوڈ کے اندر، جب ہم ٹاٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پانچویں بات ہے ایکٹ آف اسٹیٹ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ گھر بنا لیتا ہے جہاں سے کوئی بہت ہیوی ٹریفک ہے، ٹرین ہے جیسے وہ گزرتی ہے، یا کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے، تو وہ اس کو ڈسٹربنس یا اس کے زمرے میں کوئی کلیم کرے، تو وہ ایک ڈیفنس یہی لیا جا سکتا ہے کہ جی یہ ایکٹ آف اسٹیٹ ہے، ریاست کی یہ کارروائی تھی، ریاست نے اس چیز کو منظور کیا ہے، یا ریاست نے جو ہے وہ یہ چیز کی ہے، تو یہ ایک ڈیفنس لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ پرائیویٹ ڈیفنس ہے۔ پرائیویٹ ڈیفنس جو ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا کوئی شخص اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، یا کوئی شخص اپنی پراپرٹی کو بچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں اس کے اندر بھی جو اس وقت آپ اگر دیکھیں تو رانگ ڈوئر جو ہے وہ اس کیس میں اگر ہم پرائیویٹ ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ویلڈ ڈیفنس ہے، کیونکہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی پراپرٹی کو کسی بھی رانگ ڈوئنگ سے، کسی بھی وائلیشن سے جو ہے پروٹیکٹ کرے، اس کی حفاظت کرے، اور ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف فورس جو ہے اس کا استعمال کرے۔ یہاں پر جو چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں وہ دو اس کی ٹائپس ہیں، جس میں ایک پرائیویٹ ڈیفنس آف پرسن ہے اور دوسرا پرائیویٹ ڈیفنس آف پراپرٹی ہے۔ ساتویں نمبر پہ جو ایک ڈیفنس لیا جا سکتا ہے کسی کی طرف سے، اس کو کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی غفلت کی وجہ سے جو ہے انجر ہو گیا ہے، اور تو وہ پھر کوئی کمپنسیشن کلیکٹ نہیں کر سکتا دوسری پارٹی سے، کیونکہ اس نے اپنے ایک غفلت کی وجہ سے جو تھا، اپنی ہی غلطی کی وجہ سے جو تھا، وہ اس کی انجری کاز ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ جو ہے یہ مسٹیک کی ہے کہ اس میں یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ ایک ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ یہ پروف کرے عدالت کے اندر کہ جو کوئی ایکٹ ہوا ہے وہ مسٹیکنلی ہوا ہے، اس میں غلطی سے یہ کام ہوا، کوئی انٹینشن کسی کی نہیں تھی، لیکن مسٹیکنلی کوئی ایسا ایکٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ انجری کاز ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک ڈیفنس جو ہے وہ اس میں ٹارٹ کے اندر لیا جا سکتا ہے۔ 9 نمبر کے اوپر اس کی ہیڈنگ ہے ایکسرسائز آف کامن رائٹس۔ یہ ایک بڑا ہی ویلڈ ڈیفنس ہے۔ میں نے اسکرین پہ چونکہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ کو نوٹس بنانے میں بڑا ایزی لگے گا، کویشچن آپ کا ریڈی ہو جائے گا مطلب 8 10 12 منٹ کے اندر، تو آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر if a person is enjoying his legally recognized rights، یعنی کوئی بھی شخص اگر اپنے قانونی طور پہ وضع کردہ جو حقوق ہیں اگر وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی انجری کاز ہوئی ہے، تو جو انجرڈ پرسن ہے وہ کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پہ میں اس میں ایک آپ کو اگزامپل اس طرح دے دیتا ہوں کہ اس میں کسی کے پاس میرج ہال ہے، اور اس نے میرج ہال کو لیگلی جو ہے رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے، اور اس کے پاس اس کا پورے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ وہ وہاں پہ میرج ہال کی ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی ایسی گھر کوئی ایسا جو اس کے پاس ہو، وہ اس کے اوپر اگر کوئی ایسا کیس کرے کہ جی میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، یا کوئی ایسی بات ہے، یا شور وغیرہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میرج ہال والا تھا اس نے اپنی ساری لیگل ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر وہ اپنا بزنس کر رہا ہے تو یہ اس کا لیگل رائٹ ہے جو ریاست جس کو تسلیم کرتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ نیسیسٹی ہے۔ نیسیسٹی سے مراد ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز آ جائیں جس میں یہ چیز جو ہے ضرورت بن جائے کہ اس وقت وہ چیز جو ہے اس کو اس مقام پر یا اس وقت پر جو ہے وہ کرنا ہے، تو یہ بھی ایک ڈیفنس ہوتا ہے کہ جس کے اندر
کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہم اگر اس کو ایک ایگزامپل کے حوالے سے اگر کلیئر کریں تو وہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی رہے گی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک رانگ ڈوور جو تھا، مطلب جو جس کو ہم رانگ ڈوور ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسے کسی کی ذاتی رقبے پہ داخل ہو گیا تاکہ وہ کسی کنویں سے کچھ پانی وغیرہ لے کے گھر کی آگ کو بجھا سکے، تو یہ اس وقت اس کی نیسیسٹی تھی اس رانگ ڈوور کی، کہ اس کا گھر جو تھا وہ جل رہا تھا اور اس نے پانی کے لیے جو ہے وہ کسی کنویں سے یا کسی ٹیوب ویل سے جو تھا وہ پانی لے لیا۔ تو یہ ایک بہت گڈ ڈیفنس ہے کہ وہ اپنا عدالت کے اندر یہ موقف لے سکتا ہے کہ جی وہ اس وقت موقع کی مناسبت سے یہ ضرورت بن چکی تھی کہ میں یہ چیز کرتا، تو یہ بھی ایک اس کی ڈیفنس میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو جنرل ڈیفنسز تھے وہ کور کیے ہیں۔ اس کا بیسکلی جو آبجیکٹیو ہے وہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ مینلی اس کا یہ آبجیکٹیو ہے، جب ہم لا آف ٹاٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی پراپرٹی، کسی کے رائٹس، کسی کی ریپوٹیشن جو ہے وہ نہ وائلیٹ ہو، جو رانگ ڈوور ہے اگر کوئی واقعی رانگ ڈوور ہے تو اس کو اس کی کمپنسیشن کرنی چاہیے، جو انجرڈ پرسن ہے اس کو کمپنسیشن مل جائے۔ پھر یہ ہے کہ رانگ ڈوور کے اوپر جو ہے وہ ایک فائنینشیل پریشر جو ہے وہ بھی کریٹ کیا جائے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو اس کا کوئی فائن وغیرہ ہر جانا جرمانہ جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ ایک اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انٹینشنلی یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے کسی کے رائٹس وائلیٹ ہوں تو اس چیز سے اس کو سیف گارڈ کیا جا سکے۔ پاکستان کے اندر جو یہ ایک ہیڈنگ آپ نے پوزیشن پاکستان جو ہے وہ آپ نے دینی ہے، اور اس میں یہ کوئی یہاں پہ لا کے حوالے سے فرنٹ لائن سبجیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ ایکسرسائز ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کے نوٹس کے حوالے سے بہت انف ہوگی کہ اگر آپ اس کو اگر اپنے ایگزام میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کویشچن کو۔ کنکلوژن میں جو چیز آپ نے مینشن کرنی ہے اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ an action which has been performed under lawful provision, it has not been sued by any injured person in any court of law۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کوئی بھی چیز جو تھی وہ اپنی قانونی پروویژن کے مطابق کی ہے تو اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی بھی عدالت میں جا کے یہ چیز نہیں کر سکتا۔ اس میں کچھ ڈیفنسز جو ہیں وہ ایکسکیوزیبل ہوتے ہیں یا جسٹیفائبل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا ڈیفنس جو ہے وہ عدالت کے اندر لے تو وہ عدالت پھر اس وقت فیصلہ کرتی ہے کہ جو اس کے ڈیفنس ہیں وہ قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آج کا کویشچن جو تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ مزید کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کم سے کم وقت کے اندر جو ہے وہ زیادہ مٹیریل شیئر کروں۔ اپنا اپنے چینل اور اپنے گرد و دماغ کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔